اور جب ہم نے یہ قربانی بھی نہیں دی ہوں گی تو مجھے بتاؤ ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے؟ ہم نے تو عید کو نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان میں نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی تو ہماری نماز ہی غائب ہے۔ لوگوں قربانی کا جذبہ پیدا کرو۔ اور یہ بھی جو قربانی چل رہی ہے، یہ عید و قربہ چل رہا، اس میں بھی کتنی قربانی لوگ دیتے ہیں؟ مشکل سے 10-15%، 20% لوگ کہتے ہیں میاں حساب ہی نہیں ہے۔ کیسے حساب نہیں ہے؟ 20,000 کا موبائل چلا رہے ہو یار، 5,000 کی قربانی کا حصہ نہیں کر سکتے؟ بات ہے کہ نہیں؟ 50,000 کی موٹر سائیکل چلا رہا، 3,000 کا حصہ نہیں ہو رہا، حساب ہی نہیں ہے۔ او بھائی کون سا حساب ہوگا تیرا؟ لوگوں یہ بھی قربانی کا جذبہ ہے۔ او حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑے بیٹے کی قربانی، حسین بڑے بیٹے کی قربانی، مولا میں تو چھوٹا سا تھا، میں نے جانور کی قربانی کر دی تیرے نام پہ۔ میرے بھائیوں قربانی کے جذبے پیدا کرو، بات دین کی آ جایا کرے، قربانی دیا کو آگے آیا کرو، دین کی بات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو، اور پیسوں سے حصہ نہیں لیا جاتا، زبان سے بھی حصہ لیا کرو۔ کوئی دین کی بات ہے نا تو دین کی سپورٹ میں آ جایا کرو۔ لوگ تو سوچتے میاں ہمارے اوپر کیا پڑی ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم برائی مول لیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ارے ضرورت پڑی ہے میاں، قربانی یہی تو ہے۔ کوئی اگر تیرا رشتہ دار، تیرا دوست اگر ڈانس پارٹی کر لے شادی میں تو کھل کے کہ تیری بارات میں نہیں جاؤں گا، برا ماننا تو مان جا، تو نے رات ڈانس پارٹی کی ہے نا؟ مگر ہم کیا کہہ رہے ہوتے؟ حضرات ہمارے گاؤں میں بڑی ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، ڈانس پارٹی کے خلاف تقریر کریو۔ اچھا مولوی سے تو ڈانس پارٹی کے خلاف تقریر کرا رہا، تو گیا تھا اس کی بارات میں؟ نہیں گیا تھا تو کہے گا مولانا میرا تو پورا گھر گیا تھا۔ بات سمجھو، اور مولانا سے تقریر کرا رہا ڈانس پارٹی کے خلاف۔ یار عجیب بات، بے وقوفی ہے، تو اتنی قربانی نہیں دے سکتا کہ اس کی بارات میں نہیں جائے؟ مولوی کو بلی کا بکرا بنوا دے؟ بھئی مولوی تقریر کرے گا، تم عمل نہیں کرو گے تو تقریر ہے کس کام کی؟ کھل کے کہہ دو یار اس کی بارات میں کھانا نہیں کھاؤں گا، رات ڈانس پارٹی کیا تھا۔ شادی کے نام پہ تو کھانا کھا سکتا ہوں مگر ڈانس پارٹی کے نام پہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یار یہ بھی تو قربانی ہے۔ اللہ پوچھے گا بتا کیا لایا؟ کہتے گا مولا میرا بڑا قریبی تھا، میرا دوست تھا، میرا رشتہ دار تھا، مگر شریعت کے خلاف کام کیا کر لیا؟ میں نے اس کے گھر کا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ قربانی ہے میاں، جیسی حیثیت ویسی قربانی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال دیا گیا بھائیوں نے، اور حضرت یوسف کو جب کنویں سے نکال کے مصر کے بازار میں بیچا گیا، لوگوں غور کرو، اعلان لگایا گیا ایک بڑا خوبصورت غلام آیا جس کے حسن کے دور دور تر چرچے ہیں، اس کے حسن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لوگوں بڑے بڑے بادشاہ اپنی قیمتی اثاثہ لے کے آئے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے۔ زلیخا نے جتنی مال و دولت دی، لوگوں عزیز مصر کے ہاتھ بھجا دی کہ جاؤ مجھے یوسف چاہیے، مجھے یوسف پسند ہے، مجھے یوسف چاہیے۔ بڑے بڑے بادشاہ یوسف کو خریدنے کے لیے آئے، مصر کے بازار میں عزیز مصر خریدنے آیا تھا یوسف کو، لیکن ایک بوڑھی تھی، کمر لچی تھی، لوگوں بڑی غریب تھی، جس کے گھر میں کھانے کا ٹھکانہ نہیں تھا، لوگوں روئی کاٹ کاٹ کے اپنا گزارا کرتی تھی۔ حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی چند پنیاں لے کے بازار جا رہی تھی یوسف کو خریدنے کے لیے۔ ہائے ہائے، چند روئی کی پوندی جو کاتی ہوئی ہوتی ہیں نا، وہ پنڈی جو ہوتی ہیں وہ لے کے چلی۔ کسی نے پوچھا بوڑھی مائی کہاں جاتی ہے؟ کہ میں نے سنا ہے حسن کے بازار میں ایک غلام بک رہا ہے اور سب سے حسین و جمیل ہے، نام یوسف ہے، اسے سب خریدنے گئے، میں بھی تو جا رہی ہوں۔ کہنے لگی تجھے پتا تو کس سے خریدے گی؟ کہنے لگی سب اپنا اپنا اثاثہ لے کے جا رہے ہیں، میں بھی اپنا مکمل اثاثہ لے کے جا رہی ہوں۔ میرا اثاثہ اگرچہ ان کے برابر نہیں ہے مگر ان کی حیثیت ان کے برابر ہے، میری حیثیت میرے جیسی ہے۔ بوڑھی سے پوچھا تھا، بے وقوف ہے بوڑھی، جب بڑے بڑے بادشاہ اپنا سارا اثاثہ لے کے یوسف کو خریدنا آئے تو تیری روئی کی پوندی کو کون پوچھے گا وہاں؟ کہنے لگی میں جانتی ہوں میری روئی کی پوندی کو کوئی نہیں پوچھے گا وہاں، میں جانتی ہوں یوسف کو نہیں خرید سکتی، اس سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر بوڑھی کیا کرنے کے لیے تو لے آئی اس کو؟ کیا کرنے کے لیے آ رہی ہے؟ اپنا ٹائم خراب کر رہی ہے۔ کہنے لگی بات تو یہی ہے، جب بات آئے گی اللہ کی بارگاہ میں بتاؤ میرے یوسف کے لیے تم نے کیا کیا قربان کیا تھا، تو یہ بادشاہ کھڑے ہوں گے، ہم اپنے مال کے ساتھ آ گئے، کوئی کہے گا اپنے ہیرے کے ساتھ آ گئے، اپنے جواہر کے ساتھ آ گئے، اپنے سونا چاندی لے کے آ گئے تو تیرے یوسف کو خریدنے۔ میں کہہ دوں گی مولا میری تو جتنی حیثیت تھی سارا اثاثہ لے کے آ گئی تھی تیرے یوسف کو خریدنے۔
کم سے کم اس بازار میں تو یوسف نہیں ملے گا، لیکن محشر کا جو بازار لگا ہوگا یوسف کے خریداروں میں نام تو آ جائے گا۔ نگاہ لطف و کرم کے امیدوار ہم بھی ہیں، یہاں نام نہ آئے گا تو کیا ہوا، کم سے کم محشر کے بازار میں تو یوسف کے خریداروں میں نام آ جائے گا۔ آپ یہ نہ سوچو یار میں بہت امیر نہیں ہوں، یار دل اچھا کر لو، دل نیک کر لو، انشاءاللہ جو محشر کا بازار لگے گا وہاں دل کا عمل تولا جائے گا، ظاہری دکھاوے نہیں دیکھے جائیں گے۔ دل اچھے کر لو، نیک کر لو، لوگوں کی برائیوں سے بچ جاؤ، عیب تراشیوں سے بچ جاؤ، لوگوں کی چغل خوریوں سے بچ جاؤ، اور لوگوں قربانی کا جذبہ پیدا کرو۔ اسلام کا جو نیا سال ہے وہ جب آتا ہے، نیا سال آتا، اسلامی سال آتا ہے، اس کا پہلا مہینہ آتا قربانی کی ترغیب دیتا ہے، اور جب جاتا ہے تب قربانی کے بارے میں بتاتا ہے قربانی دیو۔ قربانی گردن کٹا کے نہیں ہوتی، وقت کی قربانی، زبان کی قربانی، ہاتھ کی قربانی، مال کی قربانی، دولت کی قربانی، ٹائم کی قربانی، اور کسی کے سامنے اچھی بات کہہ دو یہ بھی قربانی ہے نا۔ ابھی کوئی مسجد کا معاملہ کہہ دو، ارے تم کرو مسجد کا کام یار میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، یہ بھی قربانی، یہ بھی قربانی۔ دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ابو طالب کے بارے میں علماء خاموش ہیں، ایمان کے بارے میں ہمارے جو علماء ہیں، ہم دوسروں کا پتہ نہیں، ٹھیک، لیکن پھر بھی ان کا نام عزت سے لیتے ہیں۔ کسی کو بھی ابو طالب کے بارے میں گستاخی کرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا، بلکہ حضرت تک کہتے ہیں انہیں، حضرت ابو طالب۔ کیوں؟ اگرچہ ظاہری طور پر ان کا ایمان ثابت نہیں ہوتا، مگر نبی کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھی۔ نبی کے لیے انہوں نے معلوم ہے وہ کیا کرتے، اے لوگو پتہ کیا کرتے، ابو طالب کا بیان ہے کہ جب میرا بھتیجا محمد بچے تھے، میرا بیٹا علی بھی بچہ تھا، تم بتا کیا کرتے، کہتے میں علی کے بستر پہ محمد کو لٹا دیتا، محمد کے بستر پہ علی کو لٹا دیتا، اور یہ اس لیے کرتا کوئی محمد کا دشمن محمد پہ حملہ کرنے آئے گا تو بستر چینج کر دیتا تاکہ محمد پہ حملہ نہ ہو، حملہ ہو تو میرے بیٹے علی پہ حملہ ہو۔ قربانی تھی، قربانیاں تھی۔ تو لوگوں قربانی کا جذبہ پیدا کرو۔ میں نے 1.5 گھنٹہ تقریر کر دی، پتہ بھی نہیں چلا بنا مائک کے کیسے کر دی، بڑے دنوں کے بعد آج میں نے بنا مائک کے اتنی لمبی تقریر کر دی، آپ کی محبتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، ورنہ بنا مائک کے 1.5 گھنٹہ بولنا بڑی مشکل کی بات ہے، لیکن اللہ سلامت رکھ کے ہمیں کہنے سے زیادہ میرا مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز لوگوں نہ چھوڑو، یہ چھوڑنے کی چیز نہیں، نماز تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ہر برائی کا چھانٹ کر دیتی ہے۔ نماز بڑی پیاری چیز ہے، مسجدوں کو بھر دو ان نمازوں سے، مسجدیں پر ہونا چاہیے تمہاری سجدوں سے، ٹائم نکالو، تم کو تو ٹائم نہیں یار، قربانی پیش کرو، آؤ آگے نکل کے آؤ، پھر جب تم قربانی کا جذبہ پیدا کرو گے تو پھر اللہ تمہاری عزت میں 4 چاند لگا دے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ ذوالحج کا مہینہ تھا، کچھ قربانی کے حوالے سے میں نے بیان کر دیا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد محرم کا مہینہ ہے، اور میں پورا مہینہ کربلا کی داستان شروع سے امام حسین کے بچپن سے لے کے چلوں گا، اور انشاءاللہ کربلا تک، بعد کربلا تک انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اس سال یہ میں نے سوچا ہے، یہ میرے پروگرام میں شامل ہے، اور علی بھائی سے ہمارا وعدہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ میرا کربلا کا جو سیٹ اب آئے گا، حالانکہ کربلا پہ میری بے شمار تقریریں ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن وہ سیریل بائی سیریل نہیں مل پاتی ہیں۔ اس سال میں نے سوچا اگر ماحول اچھا رہا تو انشاءاللہ حسین کی پیدائش سے لے کر حسین کی شہادت تک، اور حسین کی شہادت سے لے کے بعد کربلا تک، اور لٹا ہوا قافلہ جو مدینہ آیا ہے وہ سب انشاءاللہ اس مہینے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔